ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعظم والدہ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ختم نبوت کے صدقے نبیوں والا کام ہمیں عطا فرمایا۔ اس وقت ہمارا یہاں پر جمع ہونا ایک مذاکرہ ہے، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جس سے پورا دین پورے عالم کے اندر پھیلے، ایک شخص بھی جہنم کے اندر نہ جائے، ساری دنیا کے انسان جنت میں جانے والے بنے اور ساری دنیا کے انسان پورے دین پر آ جائیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ شب جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، منگل کا عنوان ہے، منگل کے دن جمع ہوتے ہیں، روزانہ اپنی مسجد میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے اپنی مسجد میں دیتے ہیں، روزانہ گشت کرتے ہیں اور ہفتے میں 2 گشت ہیں، 2 تعلیمیں ہیں اور گھر کے اعمال ہیں۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری اتنی بڑی دی گئی اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور کام اتنا آسان ہے، دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا کام اتنا آسان ہے، اس کو ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، جس کی ظاہری بینائی نہیں ہے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ اور 2 پیر نہیں، زبان سے بول نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، وہ بھی اس کام کو کر سکتا ہے۔ کام اتنا آسان ہے اور ذمے ہم سب کے ہیں۔ جو موجود ہیں اس وقت ان کے بھی ذمے ہیں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں ان کے بھی ذمے ہیں۔ آدمی ایمان سیکھے اور ایمانی زندگی پر عمل کرے اور اس ایمان کو دوسروں تک پھیلائے۔ کتنے پیسے لگتے؟ آدمی اپنی نماز کو سیکھ کر پڑھے اور اس نماز کو دوسروں تک پہنچائے۔ جو علم جس سے متعلق ہے، مجھ سے جو علم متعلق ہے، اس علم کو سیکھے۔ علم مسائل کا بھی ہے، فضائل کا بھی ہے، اس کو سیکھے، دوسروں تک پہنچائے۔ اتنا آسان کر دیا، فرمایا ایک بات بھی تم کو اگر آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیا فضیلت بتلائی کہ صبح مسجد میں جا کر اگر قرآن پاک کی ایک آیت سیکھی، قل هو اللہ احد
ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے۔ کسی نے جا کے مسجد میں اس کو سیکھا، کیا فرمایا؟ اس زمانے کے اندر سب سے قیمتی چیز، اثاثہ، دولت، وہ اونٹنی یا اونٹ ہوا کرتا تھا۔ فرمایا اس سے افضل ہے کوئی جا کے قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھا۔ اس پہ کیا خرچہ ہوا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، اس میں کتنے پیسے لگے؟ اسی طریقے سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے، تسبیحات کی پابندی کرے صبح اور شام کی۔ اب جیسے مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی، شام کی جتنی دعائیں ہیں وہ ہم پڑھ لیں، اللہ پاک کی حفاظت میں بھی آ گئے، شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، دشمنوں سے بھی حفاظت ہوگی، حاسدین سے بھی حفاظت ہوگی، ہر قسم کے شرور سے حفاظت ہوگی۔ وہ دعائیں میں سکھائی گئی، اس کو سیکھنے میں، دوسروں تک پہنچانے میں کتنے پیسے لگے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق کے ساتھ آدمی زندگی گزارے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے، اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ آدمی کام کرے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دے اور خود اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں نکلے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ کام اتنا آسان ہے۔ ہمارے بزرگ حاجی محمد یامین صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مثال کے طور پر انہوں نے، مجھے یاد نہیں کسی مسجد کا نام، ایک مسجد کا نام دیا لیکن میرے ذہن میں نہیں، مثال کے طور پر گزر آباد کی پاکستان مسجد میں ان کے ساتھیوں نے سوچا کہ ایک جماعت ہمیں براغیب بھیج دی، اب یہ خود جا نہیں سکتے، لیکن بیٹھ کے سوچا، اس کی فکر کی، اس کے لیے دعائیں کی۔ جو آدمی جس لائق کی محنت کرتا ہے وہ دعائیں بھی اسی کی نکلتی ہیں اس کام کے لیے، جو آدمی جس لائن کی محنت کرتا ہے، حتیٰ کہ خواب بھی اسی کے نظر آتے ہیں، فکر بھی اسی کی لگی رہتی ہے، کھانا کھا رہا ہے اسی کی فکر ہے، دکان پر بیٹھا ہے اسی کی فکر ہے۔ اب سوچا کہ بھئی برازیل کے اندر اگر جماعت فوری طور پر نہیں گئی تو وہاں کے مسلمان، مثال دے رہا ہوں، مسلمان بالکل یعنی سرحد پر کھڑے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اسلام سے نکل جانے کا ان کا خطرہ ہے، مرتد ہونے کا، اور پہلے ہم پہنچ گئے اس خطرے سے وہ بچے۔ جماعت نے سوچا کہ ایسے کر لیتے ہیں، ایک جماعت ہم گوادر بھیج دیتے۔ دیکھو یہ ذمہ داری کا احساس، اسی ذمہ داری کا احساس سمجھنے کے لیے کہ آپس میں مذاکرہ ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ برازیل جماعت بھیج دی، آپس میں سوچا کہ بھئی یہ جماعت ایسے کر لیتے ہیں، گوادر بھیج دیتے ہیں اور گوادر والوں سے کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت ایران بھیج دیں، وہ سہولت سے وہاں جا سکتے ہیں۔
ایران والوں کو کہیں وہ ایک جماعت ترکی بھیجے، ترکی والوں کو کہیں ایک جماعت وہ یورپ بھیجے، اور یورپ والوں کو کہیں وہ ایک جماعت برازیل بھیج دیں۔ جماعت برازیل چلی بھی گئی، کام کر کے آ بھی گئی، اب ثواب کس کو ملا؟ اس مسجد والوں کو، مثال کے طور پر پاکستان مسجد والوں کو، جن کے ساتھیوں نے اس بات کو سوچا، نیت کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے اور فکر کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، جو آدمی اپنے مقصد کو، منزل کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے۔ خواہش تو اللہ پاک نے اس کے لیے جنت بنا دی، ساری دنیا کی بادشاہت کسی کو مل جائے بالفرض محال۔ خواہش تو اس کی بھی پوری نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہوگا کہ موت نہ آئے، موت آئے گی، وہ چاہتا ہے بڑھاپا نہ آئے، بڑھاپا آئے، وہ چاہتا ہے بیماری نہ آئے، بیماری آئے۔ خواہش تو اس کی بھی پوری نہیں ہوئی، اور ضرورت کے درجے میں ضرورت پورا کرنے والوں نے دکھایا۔ جب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے یہ واقعہ سنایا کہ پورے دن سفر میں اللہ پاک کے راستے میں ایک کھجور ملتی تھی، پورے 24 گھنٹے میں ایک کھجور۔ تو شاگرد نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کھجور کیا کام دیتی ہو؟ تو فرمایا اس کی قدر بھی اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی، پھر گھٹنوں پر گزارا، وہ ختم ہوئی تو پھر پتے چبانے شروع کر دی، پھر اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد مچھلی کی شکل میں آئی۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات سنتے ہیں۔ لیکن دین کا کام مقصود تھا، مقصد تھا، اس کے لیے جو تقاضا آتا تھا سب کو چھوڑ کر نکلے۔ وہ اندر ایک بات داخل ہو چکی تھی، ایمان ایسی عجیب شے ہے، ایک طاقتور جو آدمی کو عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ فرمایا اگر تمہارا عمل، تمہاری نیکی تم کو خوش کرے اور تیری برائی، حدیث کا مفہوم ہے تیری برائی تجھے پشیمان کر لے، تو تو مومن ہے۔ جس کو مسجد کے عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد والے بنیادی اعمال ہیں اس کی وہ پابندی کر رہا ہو، جو بڑے اعمال ہیں، آدمی کو بنانے والے اعمال ہیں، آدمی چیزوں سے نہیں بنتا، چیزیں اس کے لیے بنائی گئی۔ اور اگر نادانی کی بات یہ ہے کہ آدمی چیزوں میں لگ جائے اور مقصد کو بھول جائے، اس سے بڑی نادانی کی بات کیا ہو سکتی؟ چیزیں اس کے لیے بنائی گئی، اور اس کو کس کے لیے بنایا گیا؟ ایک بڑی ایسی ذمہ داری دی گئی جو پچھلے نبیوں کو دی گئی، پوری دنیا کے اندر ایمان کو پھیلانا،
نبی علیہ السلام والی زندگی کو پھیلانا، نبی علیہ السلام والے اخلاق کو پھیلانا، اللہ پاک کے دھیان کو پھیلانا، اخلاص اور تقویٰ کو، للہیت کو پھیلانا، یہ پہلا کام تھا۔ جو ایمان لاتا تھا اس زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہ اپنا کام سمجھتا تھا۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ قافلے کے اندر صحابہ کو کچھ ضرورت پڑ گئی، صحابہ نے ان کا پانی لے لیا۔ وہ شکایت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ، نبی پاک علیہ السلام نے تمام برتن منگوائے اور آپ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں میں سے پانی نکلنے لگا۔ صحابہ نے اپنے برتن بھی بھرے اور اس عورت کے پاس مشکیزہ تھا، جو برتن تھا وہ بھی بھر دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عورت جب اپنے قبیلے میں پہنچی ہے، اس نے پورے قبیلے کو دعوت دی، ایمان لائے، اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ جس چیز سے مجھے کامیابی مل رہی ہے دوسرے کیوں محروم رہے، میرا پڑوسی کیوں محروم رہے، میرے رشتہ دار، میرے محلے والے، دوسرے محلے والے، شہر والے، ملک والے، پوری دنیا والے کیوں اس سے محروم رہے۔ اس کے لیے یہ 5 اعمال ہیں۔ ملکوں کا کام بھی آ گیا، شہر کا کام بھی آ گیا، بستی کا کام بھی آ گیا، گھر کا کام بھی آ گیا، اپنی ذات سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی آ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب یہ اپنی قوم میں گئی اور پوری قوم کفر کی حالت میں تھی، اس عورت کی دعوت پر پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ طفیل بن عمرو دوس قبیلے کے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہیں، اور دوس قبیلے کے یہ پہلے صحابی ہیں، طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایمان لے کر آئے، اپنے قبیلے میں گئے، 80 آدمی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں گئے، ان کی دعوت پر 2 بڑے سردار مسلمان ہوئے۔ ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اپنی قوم بنو اشہل کے پاس گئے، ان کی دعوت پر پوری قوم مسلمان ہوئی۔ یہ تھا مقصد مسلمان کا۔ جو ہماری نسبتیں ہمارے ساتھ لگیں وہ بات کی ہیں۔ ہمارا نام مسلم رکھا گیا ہے، ہمارا نام مومن رکھا گیا ہے۔ نبیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اس امت کے بارے میں، نبی بھی مانگا، امت بھی مانگی، خود قربانی دی، باپ بھی قربانی دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، بیوی بھی قربانی دے رہی ہے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹے بھی قربانی دے رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک خاندان کی قربانی دی، اور نبی پاک علیہ السلام کی محنت وہ ہے
کہ جس میں آپ نے ہر خاندان کو قربانی پر تیار کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بیوی اور بیٹے، حضرت یاسر، بیٹا عامر، عمار اور بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ قربانی دے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، قربانی دے۔ خاندانوں کے خاندان قربانی پر آ گئے۔ وہ اندر کا ایمان تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس ایمان کا ذرہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ سنایا۔ تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو تیار کیا گیا کہ اس شخص کا مقابلہ کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا دیا جائے گا اس کے بدلے، کیونکہ دنیا دار آدمی کی نظر وہ مرنے سے پہلے کی زندگی کی چیزوں پر ہوتی ہے، اور جس کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے اس کی نظر مرنے کے بعد والی زندگی اور غیب والی زندگی پر ہوتی ہے۔ ایمان کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو اللہ پاک نے اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس پر کامل یقین، چاہے ہماری نظر دھوکہ کھاری سود سے ملتا ہوا نظر آتا ہے اور صدقے سے آدمی کا مال گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو برباد کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے آیا، بظاہر اس کے گاہک اس کے ہاتھ سے نکل گئے، اور یہاں سے جو آواز آئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ جن چیزوں میں تم لگے ہوئے ہو اب ان چیزوں کو چھوڑو، حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ نظر نہیں آ رہی؟ آدمی مسجد میں آتا ہے، جیسے آپ حضرات تشریف فرما ہے، فرشتے آپ کے لیے 2 دعائیں بڑی مانگ رہے ہیں، اور کیسی دعائیں ہیں؟ اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر رحم کر۔ اللہ پاک کسی پر رحم کرے، کیا خیال ہے اس کے کام بگڑیں گے؟ کام تو ان کے بگڑتے ہیں جو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہیں، عزت سے وہ محروم ہوتے ہیں، حفاظت سے وہ محروم ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہیں۔ اب فرشتے ہر وقت نماز سے پہلے جو نماز کے انتظار میں ہے، نماز کے بعد جو بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم سن نہیں رہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حق اور سچ ہے۔ اور رحم کتنی بڑی نعمت ہے۔ مثال سے تھوڑی بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی، اللہ نہ کرے، اس نے جرم بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن سزا اس کو قتل، اس کو پھانسی کی سزا ملی۔ ایک ضلع کی عدالت ہے، ایک صوبے کی عدالت ہے، اور پھر ملک کی عدالت ہے۔ ملک کی بڑی عدالت نے بھی اس کی پھانسی کو برقرار رکھا۔
اور جس کو معافی مل گئی، مانگنے والے فرشتے ہیں، اب نظر نہیں آتا۔ ایک حدیث کا مفہوم یاد آ گیا، اللہ حدیث قدسی علماء سے معلوم کر لیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میری مانگتے رہیں گے، اللہ پاک دے بھی دیں گے، وہ کریم ہے، مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک کافر سے اس لیے ناراض ہے کہ کافر اللہ پاک سے نہیں مانگتا، مسلمان کو مانگنے والا کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ اے نبی جی علیہ السلام، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ ان سے فرما دیں۔ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں میرے بارے میں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اپنے نبی پاک علیہ السلام سے کہ یہ میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جو یہ پکارتے ہیں میں سنتا ہوں، جو یہ مانگتے ہیں میں دے دیتا ہوں۔ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے، آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا جو اس کو دیا جائے، ہے کوئی شفا چاہنے والا اس کو شفا دی جائے، ہے کوئی پریشان اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ وہ فارج الہم ہے، کاشف الغم ہے، غیاث المستغیث، فریادیوں کی فریاد سننے والا، دکھ بھرے انسانوں کے دکھوں کو دور کرنے والا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا، جاننے والا۔ ماں اپنی اولاد کی ضرورت سے واقف نہیں ہے، اللہ پاک اس کی ضرورت سے واقف ہے۔ دوران حمل ماں کو پتہ بھی نہیں ہے، اولاد کی آنکھیں بن رہی ہیں، اس کے کان بن رہے ہیں، اس کی ناک بن رہی ہے، اس کی انگلیاں بن رہی ہیں، انگلیوں پر ناخن بن رہے ہیں، اور اندر کے اعضاء، دل، پھیپھڑے، گردے، آنتیں، ماں بے خبر ہے۔ اور اللہ جل شانہ وہ ذات ہے، فرمائے تمہیں ہم نے پیدا کیا اور صحیح ترتیب سے پیدا کیا۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ اپنے اس کریم رب سے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن پر قابو پالے، پھر دشمن کو معاف کرے اور پھر انعام بھی دے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔
دو بندوں کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. یہ دعوت کیا ہے؟ لوگوں کے اندر پھرنا اور ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک سے تعلق پیدا کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا. دیکھیں قرآن پاک کے اندر دو جگہ نبی کے بارے میں بتایا، ایک جگہ رسول کے بارے میں بتایا. کہ کوئی رسول نہیں آیا ایسا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے. لیکن جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، حضور علیہ السلام کو تسلی ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہیے جو کرتے ہیں. مذاق کب اڑایا جاتا ہے؟ جب آدمی لوگوں کے اندر پھر کر اس بات کو کہے جس بات سے وہ ناواقف ہے، جو ان کے لیے بات نہیں بات ہے. ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. حضرت ہود علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف کہا گیا، اور حضور علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا. روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کر لوگوں کے اندر پھرنا اور اللہ پاک کی بڑائی کو، اس کے احسانات کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو اس انداز سے کہنا کہ وہ بات میرے اندر اتر جائے. میں اللہ پاک سے اثر ہوں، میرا دل اثر ہے کہ کرنے والے اللہ پاک ہیں، وہی کرتا دھرتا ہے. جب اس کے ارادے سے ایک پتا ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پتا اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ گر جاتا ہے اور زرد ہو جاتا ہے. اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑ دے. اور جو جانور اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے. اتنا بڑا پیارا نام، جب تک یہ اللہ پاک کا نام ایک آدمی بھی لیتا رہے گا، اللہ اللہ اللہ، ایک آدمی بھی باقی ہوگا، قیامت نہیں ہے. کتنا وہ بابرکت نام ہے، کتنا وہ پیارا نام ہے. اور یہ نام ہمیں دیا ہے. ہر کام سے پہلے اس کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی ابتدا اسی کے نام سے، اللہ اکبر. ہاتھ باندھنے سبحانک اللہم، اس کے بعد الحمدللہ آخر تک. سورت ملائی قل هو اللہ. رکوع میں گئے اسی کا پاک نام لیا، پاک ہے میرا وہ رب جو بڑی عظمت والا ہے. سجدے میں پاک ہے میرا وہ رب جو بڑی شان والا ہے. جو آدمی روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دے کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، تسبیحات کی پابندی کر کے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کر کے، جب یہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز شاندار ہے. اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں. کتنی محنتیں ہیں؟ 3 محنتیں. یقین کو بنانے کی محنت یہ نماز سے پہلے ہے. دھیان کو بنانے کی محنت نماز سے پہلے ہے. اور دھیان کے حاصل ہونے کا ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، اور موقع محل کی جتنی بھی دعائیں، اس سے اللہ پاک کا دھیان حاصل ہوتا ہے.
اور نماز سے پہلے علم کی محنت ہے، جس میں فضائل کا بھی علم ہے اور مسائل کا بھی علم ہے۔ نماز سے متعلق بھی مسائل، نماز سے باہر جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں اس سے متعلق مسائل۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت سے متعلق مسائل معلوم کرے، ملازمت کر رہا ہے، ملازمت سے متعلق مسائل معلوم کرے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، کھیتی باڑی سے متعلق مسائل معلوم کرتے۔ ایک بڑے میاں تھے، اس کی عمر 90 سال تھی۔ ایک سفر میں نے ایسے ہی سوال کیا، لیکن انہوں نے بڑے عجیب جواب دیا۔ ایک جگہ گئے، میں نے کہا یہاں تو 15-20 سال پہلے ہم آئے تھے، بڑے کھجوروں کے باغات تھے، اور ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یہ پوری نہر ہر وقت بھری نہیں ہوتی، اب نہر میں پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوروں کے درخت بھی چل گئے۔ تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پاک کا حصہ پہلے دیتے تھے، اپنا حصہ بعد میں۔ ہم نے اللہ پاک کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا، ان کا کہنا تھا۔ بڑے میاں تھے، سادے سیدھے آدمی تھے، اور اللہ پاک کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ٹھیک ہوتا تھا۔ جو ہی موسم ہوتا تھا بارشوں کا، اسی وقت بارشیں برستی، اور ہر سال ہم یہ کھجوریں بیچتے نہیں تھے، ہم لوگوں کو مفت میں دیتے تھے۔ زراعت سے پہلے، زراعت سے متعلق یہ 3 محنتیں ہیں پہلے نماز سے، اور پھر نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں، نماز کو بنانے کی کوشش کریں۔ کیا وہ شاندار نماز تھی؟ وہ صحابی کہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں۔ نفل نماز میں حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں غالباً 6 پارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھے، 6 پارے پہلی رکعت میں۔ اما جان فرماتی ہیں آپ جب سجدے میں جاتے تھے، بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا تھا شاید روح پرواز کرتی، اتنا لمبا سجدہ۔ اور کیا شاندار آپ کی دعا تھی، عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے کی آپ کی دعا تھی، اور گرمی کے دن تھے، جو وہاں موسم گرما میں گئے ان کو اندازہ ہو، اور 5 گھنٹے۔ مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا دل نماز میں لگا، قرآن میں لگا، دعوت اور دعا میں لگا، تو سمجھو کہ اس کا دل اللہ پاک کے ساتھ لگا۔